الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری معزز خواتین اسلام، اس موقع پر سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے مولانا محمد شاہد صاحب کو بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ تعلیم بالغان کے اس تعلیمی مظاہرے کے مشاہدے کے بعد میری اپنی طبیعت تو بہت بحال ہوئی۔ اس وقت جن طلباء نے تعلیمی مظاہرہ حضرت مولانا قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا، اور خاص طور پر حضرت قاضی صاحب کے لب و لہجے کے سامنے، تو یہ واقعتاً تعلیم میں پختگی کی علامت سمجھ میں آئی، ورنہ حضرت قاضی صاحب کا سوال کا انداز تو ایسا تھا کہ مجھے پیچھے سے ڈر لگ رہا تھا، اور طلباء نے جس انداز سے جواب پیش کیے وہ واقعتاً قابل تعریف ہیں، اور اس کے پیچھے حضرت الاستاد کی محنت کار فرما ہے۔ یقیناً ہم سب کی طرف سے مولانا شاہد صاحب بہت قابل مبارکباد ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت ابھی موجودہ حالات پہ بہت فٹ ہو رہی ہے۔
قرآن مجید کی جب تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضور کا کام قرآن کی آیات کو سنانا تھا، اور جب قرآن کی آیات اللہ کے نبی سناتے تو لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے۔ تو جو اللہ کے نافرمان تھے، کفر اور شرک کرنے والے جو لوگ تھے، وہ ہمیشہ کسی بھی اعتبار سے پلاننگ کرتے تھے کہ کیا کوشش اختیار کی جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ نہ پہنچ پائیں، لوگ ان کی بات نہ سن پائیں، لوگ ان کے قرآن پڑھنے کو نہ سن پائیں۔ تو کوئی کہتا کہ یوں کہو کہ وہ شاعر ہیں، ان کا کلام شاعرانہ ہے، تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی شاعر تو نہیں ہو سکتے، شعر الگ چیز ہے، اور قرآن وہ جو پڑھتے ہیں اس پر شعر کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ شعر نہیں ہو سکتا۔ اور اس زمانے میں جب لوگ دوسرے تمام کام کرتے تھے، حتیٰ کہ بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دینا بھی بعض قبائل کے اندر عام تھا، وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہمیں داماد ملے، ہماری بچی زندہ رہے اور میں داماد کا چہرہ دیکھوں۔ اس کی وجہ سے وہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ عرب کے بعض قبائل، پورے نہیں۔ شراب نوشی عام تھی، جہالت عام تھی، حتیٰ کہ علماء نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ روئے زمین میں کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں نہ ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی عرب لوگ جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتے تھے، سب کچھ برائیاں تھیں، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ عربوں میں جھوٹ نہیں تھا۔ تو اب ان کو یہ فکریں ہوئی کہ اگر ہم شعر کہیں گے تو شعر تو نہیں ہو سکتا، لہذا لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ صاحب کاہن کہہ دو۔ کاہن کا مطلب جو غیب کی خبریں بتلاتا ہے اس کو کاہن کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کاہنوں کا بڑا زور تھا۔ ہم آج کی اپنی زبان میں ہم اس کو جادوگر سے تعبیر کر سکتے ہیں، غیب کی خبریں بتانے والا، فال نکالنے والا، یہ کاہن ہوتا تھا۔ تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کاہن کہہ دو، کہانت کا کلام، لیکن وہ بھی فٹ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ کہانت کی جو بات ہے قرآن کی بات سے بالکل اپوزٹ چیز ہے، اس لیے اس پر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ایک کام کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن پڑھیں، جس مجلس میں وہ جا کر قرآن پڑھیں، پیچھے سے شور شرابہ شروع کر دو، آوازیں لگاؤ، چیخ مار کرنے لگو، تاکہ دوسرے لوگ ان کی حق بات نہ سن پائیں۔ اور یہ چیز ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ اہل حق جب حق بات پہنچاتے ہیں، حق بات وہ کرتے ہیں، تو حق بات کو روکنے کے واسطے مختلف قسم کے پروپیگنڈے ہر زمانے میں ہوئے، اور کافروں نے بھی یہ کام کیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں جاہلیت والوں نے بھی یہ کام کیا، اور انہوں نے باضابطہ یہ پلاننگ کی، اور قرآن نے اس کو نقل کیا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو مت سنو، مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، تم اس قرآن کو مت سنو۔ اور جب اللہ کے نبی قرآن پڑھیں تو کیسے نہ سنیں؟ تو اس کا حل یہ بتلایا، والغوا فیہ، شور شرابے کرو، آوازیں نکالو، وہ جہاں جس مجلس میں قرآن پڑھ کر سنائے تو اس سے پہلے اپنی آوازیں نکالو، اپنے دھڑلے کی باتیں کرو، اور خوب بلند آواز سے باتیں کرو، تاکہ سننے والا محمد کے کلام کو نہ سن پائے،
اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ باطل قوم نے ہر وقت اسلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں رچی ہیں، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سے یہ کام شروع ہوا۔ اگر آپ حضور کے زمانے سے پہلے کے احوال اور پہلے کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے دعوت کا کام شروع ہوا۔ حضرت نوح سے پہلے تقریباً 16 انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ 16 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف لوگوں کے اخلاق سدھارنا تھا، بت پرستی نہیں تھی، توحید تھی، اللہ کو ماننے والے لوگ تھے۔ ان 16 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان کے بھیجنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست ہو جائے۔ لیکن جب اخلاق کا بگاڑ شروع ہوا، خرابی آئی، اور اس کے نتیجے میں توحید کو چھوڑ کر لوگ مختلف خداؤں کو پوجنے لگے، مختلف معبود کو معبود سمجھنے لگے، مختلف چیزوں کو خدا بنانے لگے۔ ہم اللہ کو ماننے والوں کا عقیدہ یہ کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہم توحید کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، ہر کام اللہ کرنے والا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، بیماری کو ختم کرنے والا، شفا دینے والا اللہ ہے، مسائل اور مصیبتوں کو بطور آزمائش کے دینے والے اللہ ہے، اور پھر آزمائش کو ختم کرنے والے اللہ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں توحید کو نہیں ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ بارش برسانے والا خدا الگ ہے، مصیبت کا دینے والا خدا الگ ہے، راحت اور آرام پہنچانے والا خدا الگ ہے۔ ایک خدا کو نہ ماننے کے نتیجے میں کئی خداؤں کو ماننے کا مزاج ان لوگوں کا بن گیا۔ اور جب یہ چیزیں پیش ہوئی تو حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دعوت کی ذمہ داری دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے دعوت کا کام شروع ہوا، اور پھر سب کو معلوم ہے کہ 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 1-2 سال نہیں، 950 سال مسلسل اللہ کے اس بندے نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر تقریباً 1040 سال کی ہوئی، حضرت نوح کی 950 سال مسلسل اللہ کے بندے نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ہر زمانے میں حضرت نوح کے زمانے میں سارے لوگوں کی عمریں ہوتی تھی، بلکہ علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کے سامنے کئی قومیں، کئی نسلیں آئیں۔ ایک نسل آئی، اس نے بات نہیں مانی، وہ قوم ختم ہوئی، اس کے بعد کی نسل آئی، حضرت نوح اس پہ نبی بنا کے بھیجے گئے، وہ ختم ہوئی، تیسری نسل آئی، چوتھی نسل آئی، پانچویں نسل آئی، کئی نسلیں آ گئیں، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور معجزے کے اللہ تعالیٰ نے وہ عمر عطا کی۔ 950 سال مسلسل محنت کرنے کے بعد جب یہ محسوس ہو گیا اور اللہ کی طرف سے اب وحی آ گئی کہ اب مزید کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، جتنے لوگ ایمان لائے ہیں بس وہی لائے ہیں، اب مزید کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے خلاف بددعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر اب آپ کسی کافر کو بستا ہوا مت چھوڑیے، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اگر آپ روئے زمین پر ان کافروں کو بستا ہوا چھوڑیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، یضلوا عبادک، وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی سوائے فاجر کافر فاسق کے کوئی اور قوم پیدا نہیں ہو سکتی۔
تو پھر دنیا جانتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر عذاب آیا اور ایسا بھیانک طوفان آیا کہ زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک علامت بتلائی گئی کہ ایک تنور ہے، اس زمانے میں تنور جو روٹی پکایا جاتا تھا، علماء کرام نے فرمایا کہ وہ تنور جس میں آگ لگتی تھی، تنور میں آگ لگا کر روٹی بنائی جاتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے اس تنور کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے اس تنور سے آگ نکالی، بارش پانی برسایا اور دنیا کو بتلایا کہ وہ اللہ ایسے قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ جس جگہ سے آگ کو نکلنا تھا اللہ نے اس جگہ سے پانی کو نکالا، اور پھر اس پانی کے نتیجے میں جب یہ پانی نکلا اور طوفان آیا اور بہت زوروں کی بارش ہوئی، زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، یہاں تک کہ پہاڑ کی لیول کے برابر پانی آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دیا، پوری قوم کو غرق کر دیا۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، حضرت نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، وہ اس کشتی کو بنایا کرتے تھے، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ صاحب یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں چونکہ ریگستانی علاقہ تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، پانی تو ہے نہیں، تو یہ کشتی کہاں چلے گی، کیا ریگستان میں چلے گی، کیا پہاڑ پہ چلے گی؟ اس قسم کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو اڑاؤ، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ تم کو بتلائیں گے، اور پھر وقت آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جب اس پانی میں چلنے لگی تو ایک طرف ان کا بیٹا نظر آیا، باپ کی محبت ہے، محبت غالب آئی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال، میرا خاندان اس طوفان سے بچ جائے گا، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے آپ اس کو بچا لیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج کشتی میں سوار ہو جا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس پہ جس پر اللہ رحم فرما دے۔ لیکن دنیا نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ہے، انبیاء علیہ السلام کے کئی واقعات قرآن مجید نے بیان کیے، اور ان سارے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بندے آنے والی نسل اور خاص طور پر امت محمدیہ علی صاحبہ الفتحیہ والسلام کو اس بات کا سبق دیا جائے کہ یہ امت توحید پر باقی رہے، یہ امت توحید پر باقی رہے، یہ امت اللہ کی وحدانیت کو سمجھے، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھے۔ اس لیے ان سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اخیر میں سرکار دو عالم میرے اور آپ کے آقا سید الکونین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے واسطے خاتم فرمایا۔ ابھی جب میں آیا میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ طلبہ نے آپ کو مشاہدہ کرایا۔ اس زمانے کے اندر جو فرقے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ان طلبہ عزیز نے آپ کے سامنے ان لوگوں کا تعارف کرایا۔ جیسے قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، ان کی نبوت کا انکار نہیں ہے، لیکن اس نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ میرا آپ کا یہ ایمان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔
جیسے ہم اللہ کے نبی کی نبوت کو مانتے ہیں، ایسے ہی ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو دعویٰ کرے گا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، اور جو دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، تو وہ جھوٹا، کذاب، دجال، ملعون ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جیسے ہم اللہ کے نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کو بھی ہم مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو قادیانی ایک فرقہ ہو گیا، ایسے ہی ایک طبقہ، ایک فرقہ فیاض کے نام کا ہے۔ یہ موصوف نیا کام کرتے ہیں، پتہ نہیں یہاں وہ فرقہ طبقہ کام کرتا ہے نہیں کرتا نہیں معلوم، لیکن اس وقت حیدرآباد کے اندر فیاض کا فتنے کا بہت زور چل پڑا ہے۔ اس طبقے کا اس کا کام کیا ہے؟ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر بیماری اللہ کی طرف سے، شفا اللہ دینے والے ہیں، لہذا ڈاکٹر کے پاس جانا، دوا کھانا شرک ہے۔ جو آدمی دوا کھائے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو آدمی کسی کے پاس جا کے علاج کرائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی تقدیر کے خلاف اس نے کام کیا۔ حد یہ ہے کہ فیاض نے بمشکل تو اپنے طور پر کچھ چیزیں پروڈکٹ کے طور پہ بنائی ہیں۔ ایک نمک اس نے بنایا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نمک کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور نمک کھائے گا تو وہ آدمی مشرک ہو جائے گا، اور علاج معالجے کا وہ انکار کرتا ہے۔ ایسا بہت ایک طبقہ ہے فیاض۔ ایک شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، وہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور زیادہ تر شکیلیوں کا فتنہ آپ کے مہاراشٹر خصوصیت کے ساتھ اورنگ آباد کے علاقے سے زیادہ پھیلتا ہوا اطلاع ہے، شکیلیوں کا فتنہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے قسم کے فتنے اس وقت رونما ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں کا سدباب بھی کرنا ہے، اور اس سے بڑا طبقہ، اس سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتلاؤں کہ اس وقت جو سب سے بڑے نزاکت کی چیز ہے، سب سے بڑی اہمیت کی چیز ہے، جس کی طرف ہم تمام لوگوں کو نظر کرنے کی ضرورت ہے، تمام لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تمام لوگوں کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے، وہ ہے مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو سمجھنا، خصوصیت کے ساتھ مکاتب کی اہمیت کو سمجھنا۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، ناظم ادارہ اشرف العلوم نے پرسوں ہم اساتذہ کے سامنے ایک میٹنگ ہوئی، اس میں ایک بات حضرت نے فرمائی۔ حضرت والا چونکہ اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہیں، مختلف جگہوں میں بیانات کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے فرق باطلہ اور ضالہ کا وہ تدارک کرتے ہیں، اور ملک کے حالات حضرت کے سامنے ہیں۔ بڑی اہم بات حضرت نے فرمائی، اور یوں فرمایا کہ اس وقت جو طبقہ ہمارے بھائیوں کا، مسلمانوں کا، وہ طبقہ جو اپنی عمر کے 50 سال کو اس نے کراس کر دیا، 50 سال کے اوپر والے جتنے لوگ ہیں، وہ 60 70 80 جتنے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت وہ انشاءاللہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، اور اسی حال میں انشاءاللہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ابتدائی تعلیم ویسے ہوئی، ایمان ان کو سمجھ میں آ گیا، ایمان کی حقیقت ان کو سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے جو حضرات 50 کراس کر چکے ہیں، ان کے ایمان کا اس وقت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی بات ہے، وہ طبقہ جو 20 سال سے 50 سال کے بیچ کا طبقہ ہے، جس کو ہم ادھیڑ عمر کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ عمر کے لوگوں پر الحاد کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور اس وقت جتنے لوگ یہ فرقوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، چاہے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو، چاہے فیاض کا فتنہ ہو، چاہے یہ قادیانی کا فتنہ ہو، اور بھی جو مختلف قسم کے فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں میں مبتلا ہونے والے عام طور پر یہ طبقہ ہے، 20 سال کے نوجوان سے لے کے 50 سال کی عمر کے لوگ جو ملحد ہو رہے ہیں، ایمان کو باقی رکھتے ہوئے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، مختلف قسم کے طبقات میں، مختلف قسم کے فرقوں میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد 4 سال 5 سال کی عمر سے لے کر 20 سال سے کم عمر بچوں کا، جو جوانی کی عمر ہے، بچپن کی عمر ہے،
فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ ان عمروں کے بچوں پر کفر اور شرک کا خطرہ منڈلا رہا ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے. دیکھیے میں آپ کے سامنے کھل کے ایک بات کہہ رہا ہوں. اس وقت ہماری اپنی حکومت نے جو NEP لائی ہے, نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے, حکومت کی طرف سے ہر ایک طبقے کے بعد پالیسی چینج کی جاتی ہے. بچوں کو کیا تعلیم دینی چاہیے, کیا پڑھانا چاہیے, حکومت اپنا ایک سلیبس طے کرتی ہے. اور اس وقت جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے یہ 2024 سے نافذ ہوگی. حکومت نے طے کر دیا, بل پاس ہو گیا, منظور ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب 2024 کے الیکشن کے بعد سے وہ نیو ایجوکیشن پالیسی جو بنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے, جو لوگ جانتے ہیں وہ دیکھ لیں, گوگل پہ آپ NEP مار لیں, گوگل پہ سرچ پہ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری حکومت نے اس وقت جو NEP بنایا ہے, نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے, اس کے مطابق اسکول میں بچوں کو تعلیم دینا ہے. یہ ضروری ہے. اور ہمارے اپنے ملک کا قانون ہے کہ آپ اس وقت چھوٹے بچوں کو, یعنی 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو, 5 سال سے لے کے 15 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم دینا لازمی ہے. یہ حکومت کا قانون ہے. اسی لیے بچہ مزدوری کے مہم میں پولیس باضابطہ اگر کسی جگہ بچوں کو کام کرتا ہوا دیکھتی ہے تو اریسٹ کرتی ہے اور گرفتار کرتی ہے, اور کام کرانے والوں کو بھی اور بچوں کے پیرنٹس کو, ماں باپ کو بھی گرفتار کرتی ہے. قانونی طور پر تعلیم حق لازم ہے, وہ دینا ضروری ہے, حکومت کا قانون ہے اور مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے, اس پالیسی کے تحت باضابطہ حکومت نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ مختلف قسم کے انڈین کلچر کے نام پر, ہندوستانی معاشرے کے نام پر وہ ساری چیزیں پالیسی کے اندر داخل کر دی گئی ہیں جو ہمارے اسلام کی توحید کے خلاف چیزیں ہیں. اسکول میں جب بچے جائیں گے تو لامحالہ سلیبس کے طور پر وہ ساری چیزیں پڑھیں گے. اگر یہ مکاتب جو مکتب چل رہے ہیں, اگر ان مکاتب پر ہماری توجہ نہیں ہوگی, ان مکاتب پر اگر ہم توجہ نہیں رکھیں گے, ان مکاتب کو اگر ہم منظم طور پر قائم نہیں کریں گے, ان مکاتب کو قائم کرنے کے واسطے اگر ہم پوری پلاننگ کے ساتھ کام نہیں کریں گے, تو پھر حقیقت یہ ہے کہ آگے چل کر ہمارے یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اس قابل نہیں رہ سکتے کہ کل جب ہم مر جائیں, ہماری آنکھیں بند ہو جائیں, تو ان بچوں سے ہم فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کی امید نہیں رکھ سکتے. اس وقت کے حالات ایسے سخت ہیں. میں آپ کو ایک تجزیہ کر کے بتلاتا ہوں. ہمارے بچے صبح اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں. عمومی اعتبار سے گھروں کا جو ماحول ہے, فجر کی نماز اگر پڑھ لی تو پڑھ لی, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر فجر کی نماز نہیں ہوئی تو 6:30 7:30 بجے گھر میں اٹھنے کا ماحول ہے. یہاں کا ماحول مجھے نہیں معلوم کیا ہے, لیکن عمومی اعتبار سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 6:30 7 بجے نیند سے بیدار ہوتے ہیں. میں تو یہاں کے لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ فجر کی نماز تو پوری مسجد آباد رہتی ہوگی, اور اللہ کرے آباد رہے, مجھے تو آپ لوگوں سے یہ امید ہے. لیکن اگر عمومی اعتبار سے ماحول کا ہم تجزیہ لیں تو ہمارے گھر میں 6:30 7:30 بجے اٹھنے کا ماحول ہے. بچے اٹھیں گے, گھر کی عورتیں اٹھیں گی. اب اسکول جانا ہے بچوں کو, تو عورتیں باضابطہ جلدی اٹھ کے ناشتہ تیار کریں گی, ناشتہ پکائیں گی, بچوں کا ٹفن ان کو دینا ہوگا, اسکول جانے والے بچے ہیں, اور بچے تیار ہوں گے, اسکول جانے کے واسطے ڈریس پہنیں گے, تیار ہوں گے, اور ادھر ماں اپنے بچے کو ناشتہ کرائے گی اور ٹفن دے گی, اور پھر اس کے بعد وہ بچے ہمارے اسکول جائیں گے, اور 8:30 9 بجے سے اسکول کی تعلیم شروع ہوتی ہے, اور میکسیمم 3:30 4 بجے تک اسکول چلتا ہے, اور اس میں لنچ بریک وغیرہ بھی ہوگا. اسکول کی جو تعلیم ہے وہ 3:30 4 بجے تک چلتی ہوگی. اس درمیان ہمارا بچہ مختلف قسم کی تعلیم پڑھتا ہے, الگ الگ فن پڑھتا ہے, سائنس, سوشل,
मैथमेटिक्स जो भी है तालीम पढ़ता है, और 3:30-4 बजे बच्चा हमारा घर आया। उसके बाद घर आकर, छोटा सा मासूम सा बच्चा है, और बचपन से हमने अपने बच्चों की ज़हनी तरबियत कुछ ऐसी कर दी कि आजकल के बच्चे बाहर जाकर खेलना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि घर में एक डब्बा लगा दिया गया, स्कूल के बच्चे आए, बैग फेंका, रिमोट कंट्रोल लिया और फौरी टीवी ऑन किया, और मुख्तलिफ किस्म के कार्टून्स देखने के आदि हमारे बच्चे हैं। कार्टून्स देखने बैठ गए। अब कार्टून्स में भी कोई माशा बेर देखता है, कोई टॉम एंड जेरी देखता है, कोई मोटा भीम छोटा भीम के नाम से सुना कोई कार्टून आता है वो देख, बस हम बच्चों की अलग अलग चॉइस है, कार्टून देखते हैं। और इधर मां बेचारी बच्चे के वास्ते थका मारा बच्चा आया स्कूल से, तो कुछ स्नैक्स खिलाने के वास्ते कुछ ला के खिलाती है, तो वो बच्चा कार्टून देखते हुए खाता है। इसी हाल में मगरिब हो जाती है। अच्छा, जिस घर में टीवी नहीं है तो उस घर में माशाल्लाह छोटा सा, उससे छोटा एक डब्बा मोबाइल की शक्ल में है। इतना बचपन से आदी बना दिया गया। मैं आपको एक मेरा वाकया बतलाता हूं। मैं एक होटल में बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। रात का खाने के वास्ते होटल में गए हुए थे, खाने बैठे हम लोग। तो हमारे टेबल के बाजू एक एजुकेटेड तबका आया। एक नौजवान थे मौसूफ, उनकी बीवी साथ थी, उनका छोटा बच्चा था हाथ गोद में। तो अब वो बच्चा रोना शुरू कर दिया, छोटा बच्चा। हम लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, हमारी फैमिली ये तमाशा देख रहे थे। बुरखा वरखा था नहीं, वो बेचारी को एजुकेटेड थी, नौजवान थी बेचारी। हम लोग तमाशा देख रहे थे, अब वो बच्चा रोना शुरू कर दिया। तो मां ने दूध निकाला, दूध की शीशी निकाल के दूध पिलाना चाहा, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। तो वो जो साहब थे, वालिद मोहतरम नौजवान, उसने अपनी बीवी से कहा कि जरा कुरान लगा देना था, मोबाइल निकाल के कुरान सुन के दूध पी लेता बच्चा। तो अब उन्होंने कुरान निकाल के, मोबाइल में कुरान निकाल के सूरह यासीन लगाए। तो सूरह यासीन लगाए और तकरीबन एक रुकू सूरह यासीन हो गया, और बराबर मां कोशिश करती रही दूध पिलाने की, लेकिन वो बच्चा दूध की शीशी को मुंह में नहीं लिया और बराबर रोता रहा। तो अब दोनों परेशान हुए बेचारे कि भाई बच्चा दूध नहीं पी रहा, क्या करना चाहिए। तो अब मां ने अपना पैंतरा दिया। मां ने कहा कि अच्छा आप जरा ऑर्डर तो दे लीजिए शाम के खाने का, जब तक मैं दूसरा काम करती हूं। तो उसने अपने मोबाइल खोलकर फौरी तौर पर वो टॉम एंड जेरी का कार्टून लगाया। अब हमें तो कार्टून नजर नहीं आया, लेकिन वो जो कार्टून का जो उसकी जो रिमिक्स है और उसके जो म्यूजिक है, उससे अंदाजा हुआ कि साहब ये टॉम एंड जेरी चल रहा। और जैसे ही वो टॉम एंड जेरी का टोन शुरू हुआ, मैं आपको बरमला कहता हूं कि वो बच्चा जो अभी थोड़ी देर पहले तक चीख मार के रो रहा था, उसकी आवाज बंद हुई। और उधर मां ने शीशी जैसे ही मुंह को लगाया, अब वो बच्चा टॉम एंड जेरी की तरफ नजर थी। उसे समझ में क्या आता, 2-3-4 महीने का बच्चा है, तो उसे समझ में क्या आता क्या है, लेकिन वो टोन की आवाज में और वो चूहे बिल्ली को देखते हुए माशाल्लाह उस बच्चे ने आधी शीशी दूध खड़ा ली। बचपन से माहौल मां बाप ने ये क्रिएट किया है, ऐसा माहौल बनाया है। आजकल की माओं का ये आलम हो गया कि बच्चे आए, छोटे से बच्चे, पहले के मां तो ऐसी थी कि बच्चों को तरबियत दिया करती थी, वो उनको बतलाती थी, अपने गोद में बिठाकर मोहब्बत के साथ बातें बतलाती थी। हद ये के बावजू होकर बच्चों को दूध पिलाया करती थी, बावजू होकर हमल की हालत में हर वक्त बावजू रहा करती थी, हमल की हालत में हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी। तो जब बच्चा पैदा हुआ और जब वो बच्चा पढ़ने के काबिल बना, तो ऐसा वक्त भी दुनिया ने देखा कि एक मां अपने बच्चे को जब 2.5 साल की उसकी उम्र हुई और जब वो बोलने लगा, तो उसकी तालीम की इफ्तिताह कराने के वास्ते अपने वक्त के एक बुजुर्ग के पास ले गई और कहा कि हजरत इसका बिस्मिल्लाह करा दीजिए। अब मेरा बच्चा 2.5 साल की उम्र को हो गया, अब वो बात करना शुरू कर दिया, अब वो पढ़ने के काबिल हो गया, आप इसकी बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए, मैं इसको लेकर आई। अब उस उस्ताद मोहतरम ने, शेख ने बच्चे को बिठाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाना शुरू किया। तो इधर ये 2.5 साल का बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए पूरा एक पाव पारा वैलुल लिकुल्लि
सूरह बय्यिना से लेकर सूरह वन्नास तक पूरी तिलावत कर दिया, पाव पारा। लम यकुनिल लदीना कफरू से लेके वन्नास तक पाव पारा उसने पढ़ दिया। जो बच्चा जिसे अभी बात करना खुल के नहीं आ रहा, 2.5 साल की उसकी उम्र है, उसको बिस्मिल्लाह के लिए लाया गया, लेकिन उसने पूरा पाव पारा पढ़ दिया। तो शेख भी परेशान हो कि भाई ये क्या बात है, तुम तो बिस्मिल्लाह के लिए लाई हो, और इसका आलम तो ये कि उसने पूरा पाव पारा पढ़ दिया, उसे कई सूरतें याद है। तो मां ने कहा हजरत मुझे नहीं समझ में आता, मैं तो पहली मर्तबा आपके पास ले आई हूं। तो शेख ने पूछा कि अच्छा ये बतलाओ कि हमल के दौरान तुम्हारा क्या मामूल था। तो मां ने उस मौके पर अर्ज किया कि हजरत मुझे कुरान का इतना ही सूरा याद है हिफ्ज के तौर पर, कुरान देख के तो पढ़ लेती हूं लेकिन हिफ्ज के तौर पर मुझे इतना याद है, और हमल के दौरान मैं मुसलसल हर वक्त यही सूरे पढ़ते रही। शेख ने कहा कि यह उसकी बरकत है कि हमल के दौरान तुम जो मुसलसल कुरान पढ़ती रही, अल्लाह ने तुम्हारे पढ़ने की बरकत की वजह से तुम्हारे बच्चे के सीने में इस कुरान के इतने हिस्से को महफूज करा दिया। तो यह असर पड़ता है। हमारी आजकल की बहनों का आलम क्या है, हमल के दौरान टीवी देखते बैठती हैं, ड्रामे देखते बैठती हैं, तो उसका नतीजा यह कि नस्लों के अंदर भी वही चीजें आ रही हैं। तो यह आजकल का माहौल है। स्कूल का बच्चा जब आया तो उसने मगरिब तक आकर वो कार्टून देखा। पहले के जमाने में बच्चे खेलने जाया करते थे, ग्राउंड में खेलते थे, गिरते थे, पड़ते थे, हाथ छीलते थे, पांव जख्मी होते थे, मजबूती आती थी। आजकल के बच्चे मम्मी पापा के बच्चे, एक इस्तिलाही एतबार से मम्मी डैडी के बच्चे हैं। क्यों? नाजुक है, खुद भी नाजुक हैं, बच्चे भी नाजुक हैं। एसी में पल रहे हैं, घर के अंदर के माहौल के अंदर हैं, फ्लैट्स की जिंदगी के अंदर हैं। उसका नतीजा यह कि वो बाहर गिरना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। एक माहिर अमराज डॉक्टर ने, जो जिस्म के माहिर डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा है, मेरी डायरेक्ट उनसे बात हुई, उन्होंने ये बात कही है कि आजकल के न्यू जनरेशन बच्चों के अंदर जिल्द के अमराज बहुत ज्यादा कसरत से पाए जा रहे हैं। जिल्द की बीमारियां बच्चों के अंदर कसरत से जिल्द के अमराज की बीमारियां पाई जा रही हैं। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है? तो कहने लगे कि मुफ्ती साहब, पहले आपके हमारे बचपन के अंदर हम लोग मिट्टी में खेलते थे, गिरते पड़ते थे, हमारा जिस्म मिट्टी का है, मिट्टी से लगने के नतीजे में जो जरासीम है वो जरासीम जिस्म के अंदर लगते थे। आजकल के हमने अपने बच्चों को घर के अंदर कैद कर रखा है। हम ये समझते हैं कि बाहर जाएंगे तो जरासीम लगेंगे, और खास तौर पे कोरोना के बाद का तो आलम कुछ और नाजुक हो गया। लॉकडाउन के बाद के जो मराहिल हैं वो तो इतने नाजुक बच्चे बन गए कि मत पूछिए। तो उसका नतीजा यह हुआ कि वो जरासीम न लगने के नतीजे में जिल्द बड़ी हसास बन गई, और उसके नतीजे में जिल्द के अमराज कसरत से बच्चों के अंदर पाए जा रहे हैं। और ये हकीकत भी है, देखने में भी आ रहा है, समझने में भी आ रहा है। तो मगरिब तक बच्चे ऐसे ही रह गए, और फिर मगरिब के बाद होमवर्क के बहाने बच्चे बैठ गए, होमवर्क करते बैठ गए। 8:30 9 बजे तक होमवर्क चलता है, और फिर उसके बाद खाना खाए और फिर बच्चे सो गए। अगर यहां का माहौल जल्दी सोने का है तो, वरना हमारे हैदराबाद के माहौल के अंदर तो 11-12 बजे के बाद ही रात होती है, 10:30 के बाद ही रात का खाना होता है। यहां तो मुझे मालूम हुआ माशाअल्लाह कि मगरिब के बाद आप लोग खा लेते, सुन्नत पर अमल करते हैं आप लोग। बड़ी खुशी हुई जब मौलाना शाहिद साहब से मेरी बात हुई और इन्होंने मुझसे राब्ता किया, तो मैंने एक गुजारिश ये की कि भाई मुझे बहुत दूर फिर हैदराबाद वापस जाना है, फिर अगले दिन मेरा एक प्रोग्राम करीमनगर में है, इसलिए मुझे आप जल्दी फारिग कीजिए। तो हजरत ने मुझसे यही कहा था कि मगरिब के बाद हमारे पास खाने का माहौल है और इशा के मुत्तसिलन इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात, हमारे पास तो माशाअल्लाह 10, 10:30, 11 बजे खाना शुरू होता है, और अगर दावत रही तब तो मत पूछिए 2, 2:30, 3 बजते। तो बच्चे भी वही आलम के 10, 11, 12 बजे बच्चे सोते हैं, तो सुबह उसके नतीजे में 7, 7:30, 8 बजे बच्चों की आंख खुलती। अब आप ये सोचिए कि मैंने सुबह नींद से उठने तक से रात के सोने तक का आपको सामने तज्जिया पेश किया। अब इस मौके पर हमारे बच्चों के वास्ते कुरान की तालीम के लिए हमने कौन सा वक्त रखा? आप खुद सोचिए। अगर हम ये मकातिब को कायम नहीं करेंगे, इन मकातिब को हम आबाद नहीं करेंगे, तो फिर हम अपनी नस्ल से क्या उम्मीद रखेंगे
کہ کل جب ہم آنکھ بند کر جائیں, کل ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں, تو پھر یہ بچے ہمیں کیا فاتحہ پڑھ کے ثواب پہنچائیں. ایک حیدرآباد کے بہت بڑے ڈاکٹر, دل کے ڈاکٹر تھے, اور وہ بھی سرجن ہیں, اوپن ہارٹ سرجری کرنے والے ڈاکٹر ہیں, حیدرآباد کے ہیں. ان کے والد کا انتقال ہوا, تو مسجد میں جب جنازہ آیا تو وہ ڈاکٹر صاحب وضو خانے کے پاس ٹھہر کے بہت زوروں سے رونے لگے. تو لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ بھئی والد کا انتقال ہوا, غم کی وجہ سے رو رہے ہیں. لوگوں نے سمجھایا, تسلی دی, سمجھایا, بتلایا کہ حضرت چلیے جنازہ پڑھ لیں گے, وقت وہ نکلتا جا رہا ہے. وہ جنازے کے لیے آنے تیار نہیں تھے ڈاکٹر صاحب. تو بہت اصرار کیا گیا کہ بھئی وقت نکلتا جا رہا ہے, آپ آ جائیں, جنازہ پڑھ لیں گے. کہا کہ آپ لوگ جنازہ پڑھ لیں, میں یہی رکوں گا. ماہر ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, اوپن ہارٹ سرجری کرنے والا ڈاکٹر ہے. تو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا کہ بچہ کم سے کم اجازت دے دیں, آپ امام صاحب نماز پڑھائیں گے, آپ اجازت دے دیں, صف میں آ کے آپ تو ٹھہرے. تو ان کو کھینچ کے جب صف میں لایا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بھرے مجمع میں ایک بات کہی. امام صاحب کو کہا کہ آپ کو نماز پڑھانے کی اجازت ہے, لیکن میں سارے مجمع سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ میرے والد کا جنازہ ہے, اور میرے ابا نے مجھے ڈاکٹر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج میں الحمدللہ بہت ہائی فائی آدمی ہوں, بہت عالیشان گھر میں رہتا ہوں, آج مال کی بہت فراوانی میرے پاس ہے, لیکن ہم بالکل, جب میرے پڑھنے کے زمانے میں ہم بہت خستہ حال تھے, بہت غریب تھے. میرے ابا بہت محنت کر کے مال لایا کرتے تھے. ہمارے گھر میں 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا, تیسرے وقت کے کھانے کے پیسے بچایا کرتے تھے تاکہ مجھے ڈاکٹر بنائیں. اتنی قربانی میرے ابا نے دی. میرے گھر میں بہت قربانیوں کے ساتھ مجھے ڈاکٹر بنایا گیا, اور میں نے بھی محنت کر کے ڈاکٹری تعلیم حاصل کی. الحمدللہ آج اللہ نے میرے ہاتھوں سے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بچایا. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ میرے ابا نے مجھے سب کچھ سکھایا, لیکن میرے ابا نے مجھے جنازہ پڑھنا نہیں سکھایا. یہ کہا ڈاکٹر نے. اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے ابا کے واسطے میں کیا کروں. کل کے دن کہیں ہمارے سامنے یہ وقت نہ آ جائے. آپ اپنے بچوں کی ضرورتوں کی تکمیل تو کر رہے ہیں, ہر خواہش پوری کر رہے ہیں, ہر ضرورت ان کی پوری کر رہے ہیں, لیکن ان کی اگر دینی تعلیم کی فکر اگر آپ نے نہیں کی تو کل یہی بچے آپ کے بارے میں سوچیں گے ہمارے ابا نے سب کچھ ہمارے واسطے کیا, لیکن ہمارے ابا نے ہماری دین کے واسطے کچھ نہیں کیا. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, میں خاص طور پر ماں بہن سے گزارش کر رہا ہوں, آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. اللہ کے پاس اپنی اولاد کے متعلق کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہونے والی ہے. میرے آقا نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے, اور اپنے ماتحتوں کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. آپ سے سوال ہوگا کہ میں نے تم کو باپ بنایا تھا, میں نے تم کو ماں بنایا تھا, میں نے تم کو اولاد جیسی نعمت دی تھی, تم نے اپنی اولاد کی دین کی تعلیم کی کیا فکر کی؟ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہم نے دلائی, ہائیلی ایجوکیشن ہم نے دلایا, اچھے سے اچھی تعلیم اپنے بچوں کو ہم نے دلایا, لیکن دین کی تعلیم کی اگر فکر ہم نے نہیں کی تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی اور ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. یہ نسلوں کی فکریں کیجئے. یہ آج چھوٹے بچے ہیں, یہ کل بڑے ہونے والے ہیں. کل یہ بڑے ہوں گے اور ان کی تعلیم کی فکر نہیں ہوگی تو کل اللہ کے پاس ہم سے سوال ہوگا. میں نے اسکول کا ماحول آپ کو بتلایا, معاشرے کا ماحول آپ کو بتلایا, اور آج کل کے موبائل کی کثرت کی وجہ سے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں. ان ساری جگہوں کو اگر صحیح طور پر کوئی بنانے والے ہیں تو یہ مکاتب اسلامیہ ہیں. 1 گھنٹا 1.5 گھنٹے کا جو مکتب ہے, اس مکتب کو غنیمت سمجھیے. ایسا نہیں کہ یہ کام صرف علماء کا ہے, یہ کام صرف حفاظ کا ہے, بلکہ میں صاف کہتا ہوں اور آپ کی اس مکھیڑ کی نئی بستی والوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, جیسے ابھی ہمارے قاضی صاحب نے ہر چیز میں گنایا ہے نئی بستی کو, میں ان نئی بستی والوں کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیے. ہر علاقے میں, ہر گلی کے اندر مکتب قائم کرنے کی فکر کیجئے, ورنہ کل قیامت کے دن آپ کی پوری بستی سے سوال ہوگا اللہ کے پاس.
पूरी बस्ती से सवाल होगा, हर बहन से सवाल होगा अल्लाह के पास। अगर आपका बच्चा मकतब नहीं पढ़ेगा, अगर आपके बच्चे दीनी तालीम नहीं पढ़ेंगे, तो कल क़यामत के दिन आपसे मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा, अल्लाह सवाल करेंगे और अल्लाह के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत खतरनाक हालात आ रहे हैं। इन हालात में अपने ईमान के, अपने बच्चों के अकीदे की, अपने बच्चों के ईमान की अगर हिफाजत हम नहीं करेंगे, तो कल के आने वाली नस्लें अल्लाह न करे मुल्हिद और कुफ्र के दर्जे को न पहुंच जाए। इसलिए हर गली गली मकतब कायम कीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझ के कायम कीजिए। और खास तौर पर मैं कहता हूं कि स्कूल की तालीम में तो आप खर्च करने को तैयार हैं, दुनिया की आपकी जरूरतों को आप अच्छा खासा माल खर्च करने तैयार हैं, लेकिन कुरान की, अकीदे की, ईमान की, शरीयत की तालीम के वास्ते आप 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं। ये इतने बड़े अफसोस की बात है, इतने बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इससे बड़ी हसरत की कोई और बात नहीं हो सकती। मैं ये उलमाए किराम से भी कहता हूं, अपनी जिम्मेदारी समझ के एक बात कहता हूं कि आप इस वक्त मुनज़्ज़म मकतब कायम कीजिए। मुनज़्ज़म मकतब किस चीज का नाम है? देखिए, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं एक बहुत हकीकी बात आपके सामने कह रहा हूं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पूरा ड्रेस पहनकर जा रहे हैं, सूट बूट पहनकर जाते हैं। अगर कॉन्वेंट स्कूल है, मिशनरीज स्कूल है, तो उनका बाज़ाब्ता यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के बगैर वो स्कूल में नहीं आने देते। तो बाज़ाब्ता हमारे बच्चे सज सजाकर स्कूल जा रहे हैं, और वो कुरान पढ़ने जब मस्जिद में आ रहे हैं, मकतब में आ रहे हैं, तो छड्डी पहनकर, फटी पुरानी पैंट पहनकर, हाथ में फटी किताब लेकर। तो जब कुरान की अजमत उनके दिलों में ये रहेगी, तो फिर उनके दिलों के अंदर ईमान की तालीम कहां से आएगी? उनके दिलों के अंदर कुरान की अजमत कहां से आएगी? इसलिए जरूरत इस बात की है कि बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म मकतब कायम किया जाए। जैसे स्कूल का ड्रेस होता है, ऐसे ही मकतब का भी ड्रेस होना चाहिए। और ये मुमकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे घर पर, मैं आपको कह रहा हूं, मेरे अपने घर पर मैं एक मकतब चलाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इदारे इशरफुल उलूम में पढ़ाता हूं, और सब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं मुदर्रिस आदमी हूं, शुरू से पढ़ने पढ़ाने से लगा हूं। मकातिब मेरे से नहीं हो सकता था, लेकिन लॉकडाउन की बरकत से, लॉकडाउन के जमाने में मैंने अपने घर पे मकतब कायम किया, और आज 4 साल के वक्फे में 2020 से मैंने मकतब शुरू किया, आज 2024 चल रहा है, 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 420 बच्चे मेरे मकतब में पढ़ते हैं अल्लाह के फजलो करम से। 18 का स्टाफ मेरे पास काम करता है, पढ़ रहे हैं बच्चे। और ये बच्चे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से 32 बच्चों का कुरान खत्म होने वाला है इस साल। 4 साल के वक्फे में इन्होंने मुकम्मल तजवीद के साथ कुरान पढ़ लिया, और अभी ये कुरान खत्म होने वाला है। इन लोगों का मुनज़्ज़म मकतब है। जरूरत इस बात की है, उलमाए किराम से भी मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि अब वो दौर नहीं रहा कि आप जगह जगह चले जाए। अब आप भी मुस्तगनी होकर काम कीजिए। आपकी जरूरत है, उलमा की जरूरत है, तो आवाम की भी जरूरत है। जैसे उलमा को काम, जिम्मेदारी है काम करने की, ऐसे ही आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने नस्लों की ईमान की फिक्र कीजिए। मकातिब कायम कीजिए, जगह जगह मकतब कायम कीजिए, और उसके साथ साथ मुनज़्ज़म मकतब कायम कीजिए। बाज़ाब्ता फीस लीजिए और फीस दीजिए, फीस के बगैर मत पढ़ाइए। क्यों? अजमत बाकी नहीं रही। जहां पैसों का मामला आएगा, अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे, स्कूल में देने की बात आएगी, फंक्शन का मौका होगा, हमारी अपनी जरूरतें होंगी, तो हजारों रुपए खर्च करने हम तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चों के ईमान के वास्ते, अपने बच्चों के अकीदों की हिफाजत के वास्ते इन उलमाए किराम की खिदमत करने को हम तैयार नहीं। क्या हमारी गैरत इतनी मर गई? क्या हम इतने ज्यादा बेशर्म हो गए कि हम दुनिया की जरूरतों के वास्ते तो हजारों रुपए खर्च करने तैयार हैं, लेकिन इन उलमाए किराम के पास अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की हिफाजत के वास्ते 300-400 रुपए महाना देने को तैयार नहीं। आप गौर कीजिए कि अभी एक तालिब इल्म ने अपने बारे में बतलाया कि वो मिस्त्री है, माशाअल्लाह दिन में मेहनत करते हैं, और हजरत काजी साहब ने तज्जिया भी किया कि महाना 700 रुपए, रोजाना 700 रुपए वो मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत कर रहे हैं।
اور قاضی صاحب نے تجزیہ کیا اور بڑا اہم تجزیہ کیا، اگرچہ کہ ان کی بات مذاق لگی سب کو، سب نے ہنسا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک عالم دین کی خدمت کرنے والے کی بھی اتنی تنخواہ نہیں بن رہی۔ 300 روپے 400 روپے ایک مہینہ، 30 دن، 4 سنڈے بھی آپ نکال دیں تو پورے 26 دن، 2 دن چھٹی کا بھی نکال دیں تو 24 دن، 24 دن آپ کے بچوں کو 1.5 گھنٹہ آپ ایک عالم دین استاد آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہے، ایمان کی حفاظت کرا رہا ہے، عقائد کی حفاظت کرا رہا ہے، آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ کیا ہماری غیرت اتنی مر گئی کہ ہم اس استاد کی خدمت میں ماہانہ 400 روپے کا نذرانہ بھی نہیں دے سکتے؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ کیفیتیں آئیں گی تو پھر ہماری نسلوں میں ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی نسبت سے کچھ علاقوں میں مجھے بھی جانے کا موقع مل رہا ہے اور احساس ہو رہا ہے، کیفیتیں ہو رہی ہیں، اور یہ احساس کھایا جا رہا ہے کہ ان نسلوں کے اندر ایمان کی فکریں کیسی آئیں۔ علماء کرام کو بھی مربوط ہو کر، متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے متحدہ یونٹی بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علاقے گلی گلی مکتب قائم کیجئے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ اور جیسے ہمارے حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ مسجد نبوی کا ماڈل یہ مسجد پیش کر رہی ہے۔ مسجد نبوی کا ماڈل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، وہ مسجد اپنے اعتبار سے قید خانہ بھی تھی، جیل خانہ بھی تھی۔ جتنے قیدی آتے مسجد نبوی میں ان کو باندھ کے رکھا جاتا، جماعتیں نکلتی تھی، جہاد میں نکلنے والی ترتیب مسجد نبوی سے بن رہی تھی، مسجد نبوی میں مدرسہ چلتا تھا، آنے والے مہمانوں سے ملاقات مسجد نبوی میں ہوتی تھی، چندہ مسجد نبوی سے ہوتا تھا، لوگوں کے تعاون کی ترتیب مسجد نبوی سے بنتی تھی، اہم مشورے مسجد نبوی سے ہوتے تھے، ہر کام معاشرے کا مسجد نبوی سے انجام دیا جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے مسجد کو عبادت گاہ بنا دیا۔ ہوتا کیا ہے؟ اذان سے 10 منٹ پہلے مؤذن صاحب آئیں گے، مسجد کھولیں گے، اذان ہوگی، 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، جماعت کے بعد سنتیں ہوں گی، 15 منٹ کے بعد مسجد مقفل، مسجد بند۔ حالانکہ اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کو مسجد نبوی کا ماڈل بنایا جائے۔ میرے شیخ اور مربی حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے اس وقت ایک مہم چھیڑ رکھی ہے، اور وہ مہم کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور کی مسجد نبوی کی مسجد ہر مسجد بن جائے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کہہ رہے یہاں بھی وہ کام ہو جائے۔ یہ مسجد ہے، اس مسجد سے دائیں طرف، بائیں طرف، آگے اور پیچھے کم سے کم 15 گھر، یہ کام سب کے کرنے کا ہے، اور علماء کرام اور اکابر کے کام کی ذمہ داری میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ کام سب کو مل کے کرنے کا، یہ کام علماء کا نہیں ہے، یہ کام حضرت امام صاحب کا نہیں ہے، یہ کام خالی کمیٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام پورے محلے والوں کا ہے، سب مل کے یہ کام کرنا ہے۔ 15 گھر دائیں طرف، 15 گھر بائیں طرف، 15 گھر پیچھے، 15 گھر آگے، 15 گھر کے پہلے ٹارگٹ کیجئے، 40 گھروں کا ٹارگٹ ہے، ابتدا 15 سے کیجئے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک ایک گھر کا سروے کرنا ہے، اس گھر میں کتنے لوگ ہیں، ڈاٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے الیکشن کے موقع پہ ڈاٹا کلیکٹ ہوتا ہے، ایسے ہی مسجد کے اندر اطراف کے کم سے کم 15 گھروں کا پورا ڈاٹا ہونا چاہیے۔ کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، بیوہ ہیں، گھر میں کمانے والے ہیں، کیا کماتے ہیں، بچے کتنے ہیں، اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، مکتب پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، کہاں پڑھتے ہیں، مکتب نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں، ان کے تعاون کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، ضرورت پڑنے پر مسجد سے ان کی مدد کی جائے۔ ایسا پورا ٹارگٹ کر کے 15 گھروں کا ٹارگٹ مسجد میں ہونا چاہیے، اور ہر بچے پر نظر ہونی چاہیے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے
تو پھر نسلیں ویران ہوتی نظر آئیں گی۔ تعلیم بالغان کا سلسلہ ماشاءاللہ اتنا منظم چل رہا ہے کہ میں نے بتلایا کہ مجھے خود ان لوگوں کے تعلیمی مظاہرے کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ کرے یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جائے، لیکن تعلیم بالغان سے زیادہ اہم اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو ضائع مت ہونے دیجیے، ان کے بڑے ہونے کا انتظار مت کیجیے، منظم مکتب قائم کیجیے، اور ہر بہن یہ طے کر لے کہ میرا بچہ مکتب جائے گا، میرا بچہ مکتب جانے سے نہیں رہے گا۔ ہر بہن طے کر لے، کیونکہ گھر کی باغ دوڑ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، ملکہ کا راج چلتا ہے۔ ہم مرد حضرات تو بیچارے صبح کے نکلے شام کو آتے ہیں، ہم مرد حضرات تو محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم تو باہر رہتے ہیں، گھر کا نظام سنبھالنے کا کام تو عورت کا ہے۔ عورت طے کر لے کہ میرا بچہ مکتب جائے گا اور میرا بچہ مکتب پڑھے گا تو انشاءاللہ کوئی محلے کا، کوئی گھر کا کوئی بچہ دینی تعلیم حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ کام کرنا ہے۔ اور ساری نئی آبادی والے طے کر لیجئے آپ لوگ کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم یہ سروے کریں گے اور ہر گھر کے بچے کو مکتب کی تعلیم میں ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ طے کر لیجئے، اور یہ کام سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ منظم کام بنے گا، منظم کام ہوگا۔ میرے کو کیا کرنا ہے؟ امام صاحب کر لیں گے، مولانا صاحب کر لیں گے، انہوں محنت کر لیں گے، آئے تو ٹھیک ہے دیکھیں گے، ایسے نہیں چلے گا۔ سب اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، عوام کھڑے ہو جائیے۔ مولانا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کا ساتھ دوں گا، چلیے فلاں گھر پہ اپن جائیں گے، فلاں گھر پہ اپن جائیں گے، اپنی سہولت سے۔ جیسے ہماری دعوت و تبلیغ میں ایک محنت ہے خصوصی گشت وصولی کے واسطے، جب جماعت نکلنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ترتیب بن جاتی ہے اور چلے یا 4 مہینے کی یا عشرے کی جماعت نکالنا ہے تو امیر صاحب سے لے کے سارے لوگ متحرک ہو جاتے ہیں وصولی کے واسطے۔ کیوں؟ جماعت نکالنا فوری۔ جب ایک جماعت نکالنے کے واسطے سب متحرک ہو سکتے ہیں تو یہاں تو ایمان عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ ہے، کیوں سب مل کے ساتھ نہیں دے سکتے؟ کیوں سب مل کے تیار نہیں ہو سکتے؟ کیوں خصوصی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی ہیں؟ کیوں گشت نہیں ہو سکتا اس کام کے واسطے؟ یہ گشت کیجئے، ایک ایک گھر کی گشت کیجئے، ایک ایک گھر پہ جا کے خصوصی ملاقات کیجئے اور وہاں جا کے پوروں سے گزارش کیجئے، ہاتھ جوڑیے، ضرورت پڑے تو ان کے سامنے جھک جائیے اور ان کے بچوں کو لا کے مسجد میں آباد کیجئے اور ان کے بچوں کو ایمان اور عقائد کے سیکھنے پر مامور کیجئے۔ یہ وقت کی نزاکت ہے، وقت کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کرے میرے اس جذبے کو آپ حضرات سمجھ لیں، اور میں پھر اپنی طرف سے حضرت مولانا شاہد صاحب کو بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ہمت افزائی کرتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو بے انتہا قبول فرمائے، ہمت اور استقلال کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو کرنے کی توفیق بھی دے اور آپ کو اس کام میں مدد بھی فرمائے، اور علاقے کے سارے علماء کرام انشاءاللہ آپ کے دست و بازو بنیں گے، اور سب مل کے آپ حضرات اس نئی آبادی کو ایک نئی دشا دے کر، ایک نئے ماحول فراہم کر کے آپ کے بستی کے ہر بچے کو انشاءاللہ اپنے وقت کا ایک مجدد اور ایک عالم دین بنا کر پیش کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔